نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 145، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وما کانا، اور ناممکن ہے، لنفس، کسی شخص کے لیے، ان یہ کہ تموتا وہ فوت ہو جائے، الا مگر، باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلہ، موت کا وقت مقرر۔ ومن یرد، اور جو شخص چاہتا ہے، ثواب الدنیا، ثواب دنیا کا، نؤتہ، ہم دیتے ہیں اس کو، منہا، اس سے کچھ نہ کچھ، ومن یرد، اور جو چاہتا ہے، ثواب الآخرتی، آخرت کا فائدہ، نؤتہ، ہم دیتے ہیں اس کو، منہا، اس سے وافر، وسنجزی الشاکرین، اور جلد ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے یا کسی جان کے لیے، کسی انسان کے لیے، ان تموتا، یہ کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ موت اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس لیے بعض لوگ جو خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مر نہیں سکتے، بعض لوگوں پر کئی بار قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے آس پاس کے لوگ مر جاتے ہیں لیکن وہ بچ جاتے ہیں۔ اب بھی کئی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کا وقت اللہ نے لکھا ہے۔ موت اس وقت آتی ہے جب اللہ چاہے۔ نمبر ایک، بہادری پیدا کر دیتی ہے، اور پھر انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ کتاب مؤجلہ، لکھا ہوا ہے، مقررہ وقت۔ کتاب یعنی لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی اللہ نے موت کے وقت کی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کسی جان کی موت کو تخیر نہیں کرتا۔ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کسی کے موت کے وقت کو آگے پیچھے نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، نہ وہ اس سے آگے جا سکتے ہیں نہ وہ اس سے پیچھے جا سکتے ہیں۔ جس جگہ یا جس پوائنٹ پہ موت کو آنا ہے وہیں آئے گی اور آ کر رہے گی۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ میدان جنگ میں جب افراتفری تھی اور ہر طرف موت ہی موت نظر لوگوں کو آ رہی تھی کہ اچانک پیچھے کی طرف سے حملہ ہوا تھا۔ لوگ پیچھے کی طرف تیار ہی نہ تھے اس کے لیے، اور آنکھوں کے سامنے کئی مسلمان شہید ہو رہے تھے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ تم اسے دیکھ رہے تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موت منڈلا رہی تھی، وہی شہید ہوا جس کا وہاں شہید ہونا لکھا تھا، باقی کسی کو موت نے نقصان نہیں دیا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو ارادہ رکھتا ہے دنیا کے ثواب کا، دنیا کے بدلے کا، دنیا کی جزا کا، نؤتہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، یعنی دنیا میں سے دے دیتے ہیں اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان بظاہر اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہوتی، وہ اس کے بدلے دنیا کے فائدے چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہاد پر جا کر دین کی خدمت کرے اور دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، ساری دنیا نہیں دیتے، وہ جو چاہتا ہے نا اس کو وہ سارا کچھ نہیں ملتا۔ نؤتہ منہا، اس میں سے کچھ دیتے ہیں، کتنا؟ جتنا اللہ چاہے۔ ومن یرد ثواب الآخرتی، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے نا، نؤتہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں۔ آخرت بھی ساری نہیں، کیونکہ ہر ایک کے درجے ہیں، جو انہوں نے عمل کیے اس کے مطابق ان کو ملے گا۔ جو انسان جتنی کوشش کرے گا اس کے مطابق اس کو ملے گا، تو آخرت بھی کتنی ملے گی؟ جتنی وہ کوشش کرے گا۔ فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور ارادہ کر کے ہی نہ بیٹھ جائے تو وہ پھر کوشش بھی کرے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ شاکرین، تین طرح کا شکر ہوتا ہے: دل سے شکر، زبان سے شکر، اعضاء سے شکر۔
دل کا شکر کیا ہے کہ انسان دل سے یہ مانے کہ جو بھی نعمت مجھے ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی انسان کے ذریعے کچھ ہمیں ملتا ہے تو اس کے پیچھے بھی دراصل اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کوئی مادی نعمت ہو خواہ کوئی غیر مادی نعمت ہو، مادی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کا مال و دولت، دنیا کی ہر طرح کی چیزیں، اور غیر مادی نعمت کیا ہے؟ کسی کی محبت، توجہ، علم کا ملنا، ایمان میں اضافہ ہونا، یہ غیر مادی ہیں۔ مثلا اس وقت جو علم آپ کو مل رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، یہ غیر مادی ہے۔ دینے والے کون ہے؟ ایک انسان آپ کو اس وقت یعنی جو پڑھا رہا ہے لیکن دراصل اس انسان کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو بہت سے لوگ بہت علم رکھتے ہوئے بھی کسی کو 2 لفظ نہیں دے سکتے، کسی کو 2 لفظ نہیں پڑھا سکتے۔ بعض لوگوں کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے، بہت زیادہ ذہانت ہوتی ہے، بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، بہت وسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ توفیق نہیں دیتا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر آپ کو دیگر چیزیں، مثلا انسان آپ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں وہ محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ وَلَٰكِنِ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ ہے جس نے دلوں میں الفت ڈال دی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم وہ سارے کا اس طرح خرچ بھی کر دو جو زمین میں ہے، یہ پوری دنیا دے دو، پوری زمین دے دو، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تم ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے۔ کیا آپ محبت خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ مثلا اگر آپ چاہیں کہ کوئی انسان آپ سے محبت کرے اور آپ ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں لا کر ڈال بھی دیں اور کہیں کہ اس کے بدلے میں تم مجھ سے محبت کرو، وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے محبت، جو کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالتا ہے۔ تو جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے خواہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہو یا انڈائریکٹلی بندوں کے ذریعے، تو یہ دراصل احسان کیسا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ ایسی نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے۔ نمبر 1 دل میں، زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اعضاء میں بھی اس کا اثر نظر آنا چاہیے، کیونکہ دابۃ الشکور کون سا جانور ہوتا ہے؟ وہ کہاں سے نکلا ہے؟ دابۃ الشکور، کم کھائے لیکن دودھ زیادہ دے، جو اپنے مالک کی شکایت نہ کرے بلکہ اپنے رویے سے یہ ظاہر کرے۔ ایک ہوتا ہے شکر اور ایک ہوتا ہے شکوہ، کمپلین، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سب کچھ ملے بھی پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا، اور کچھ کی عادت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا بھی ہو تو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہے۔ تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی بھی چیز دے، مال دے، اولاد دے، جاب ملے، اچھی گاڑی ملے، کوئی بھی دنیا کی نعمت جس کا ہم شوق رکھتے ہوں، انسان علمی نعمتیں، محبتیں، عزتیں، ایسی چیزیں ملیں تو پھر کیا کرے؟ اللہ کے شکر گزار بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ وہ شخص اللہ کا شکر گزار ہو نہیں سکتا جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ کس طرح اپنے استادوں کی اور والدین کی قدردانی کرتے ہیں۔ انسان کسی بھی طرح شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ وہ شکریہ کس شکل میں ہے؟ دعاؤں کی شکل میں ہے کہ جو اللہ سے کی جائیں، کہ اللہ اپنے خاص فضل سے ان احسانات کا بدلہ ان کو دے، یعنی جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، جو ان کا استاد ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو انہوں نے ہمیں علم دیا، دعائیں سکھائیں، قرآن سکھایا، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ان کا شکریہ ادا سب سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ سب کچھ تو وہیں سے ہمیں ملا نا، واسطے تو کہیں ہے، پوری امت کی تاریخ بڑی پڑی ہے جن کی وجہ سے ہم تک یا آپ تک یہ سب کچھ پہنچ رہا ہے۔
تو ہم ان کا شکریہ ادا کیسے کریں گے؟ کیا ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں؟ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ شکر گزاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارے پاس ایک پیغمبر بھیجا، جس نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور دوسری طرف یہ دراصل اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پہ احسان کر دیا کہ انہی میں سے رسول بنا کے بھیج دیا۔ تو دراصل اللہ کا احسان ہے، تو ہم احسان کا بدلہ کیسے چکا سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم جزا دیں گے، ان قریب ہم بدلہ دیں گے۔ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم بدلہ دے رہے ہیں یا دیں گے؟ ان قریب ہم ان کو بدلہ دیں گے، یعنی آخرت کا بڑا بدلہ۔ شکر گزاروں کو اور عام نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر مال ملے تو شکر کیسے کریں؟ صدقہ کریں۔ علم ملے تو کیا کریں؟ آگے دیں، بانٹیں، آگے پہنچائیں۔ یہ ہے علم کا شکر۔ صرف زبانی تعریف کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ اظہار بھی کریں۔ یہ ہے علمی شکر۔ اور عملی شکر، جب انسان عمل نہ کرے، یعنی دل سے قدردانی ہو اور زبان سے اظہار بھی ہو، لیکن دراصل عمل سے شکر گزاری ہونی چاہیے۔ تو عمل سے ہم شکر گزاری کیسے کریں گے؟ کہ جو بھی ہم آیت پڑھتے ہیں، جو بھی ہم لیسن پڑھتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ دوسروں کو بھی آہستہ آہستہ قرآن کی طرف لائیں تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اپنی زندگی ہی نہیں سنواریں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی سنواریں۔ اور یہاں اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہی پاتا ہے۔ آپ جو چاہیں گے وہی پائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں دنیا کا ثواب تو دنیا کا مل جائے گا کچھ نہ کچھ، اگر آپ آخرت کا چاہتے ہیں تو آخرت کا مل جائے گا۔ اب یہ نہیں انسان صرف چاہت کرے اور اس کو مل جائے، کوشش کرے گا تو مل جائے گا۔ سب چاہیں، وہ مال کی چاہت ہو یا کسی اور چیز کی چاہت ہو، کسی بھی چیز کی چاہت ہو، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے ہی لوگوں کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں اور کان حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن ملتا کیا ہے؟ کتنا ملتا ہے؟ جتنا اللہ چاہتا ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن جتنا اللہ چاہے گا اتنا ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جتنا رزق کسی انسان کی قسمت میں لکھا ہے، جب تک وہ اس کو کھا نہیں لے گا، اس کو حاصل نہیں کر لے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ فیصلہ پھر اللہ کے پاس ہے۔ صحابہ کرام جب موت کا خوف ان کو آیا نا، افراتفری میں کیا تھا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ موت نہیں آ سکتی، موت سے نہ ڈرو، اللہ کے اذن سے موت آئے گی، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر ان کے ایمان اور یقین کو بہت بہادر بنا دیا۔ اور دوسری سے چونکہ اس وقت خوف اور ایک بزدلی بھی آ گئی تھی، کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل کرو، اب اپنی نیتوں کو خالص کر لو۔ جو دین کی خدمت کرتا ہے نا، اللہ اسے کامیابی دیتا ہے۔ ناکامی کب ہوتی ہے؟ جب ہماری کوششوں میں اخلاص نہیں ہوتا، جب نیت خراب ہوتی ہے، جب جلد ملنے والی خوشخبریاں اور دنیا کے فائدے کے لیے انسان بھاگنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ نہیں ملتی۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اللہ کی رضا رحمت کے لیے کرنا چاہیے، اللہ سے اس کی جزا جو ہے لینے کی نیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے خالص کر لے اور ہم سب کو اپنا دین پھیلانے والا بنائے، اور ہمیں اب تک زندہ رہیں، اللہ زندہ رکھے، اپنے قرآن کی خدمت، اپنے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوسروں تک اللہ کا قرآن پہنچانا ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ ہم پہلے سارا پڑھ لیں پھر ہم یہ کام کریں گے، اور یہ سوچتے سوچتے کیا ہے اللہ کے پاس چلے جائیں۔ نہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کو اس قرآن کی طرف لے کے آئیں جس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ آمین۔